الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تھرڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے اندر ہمارا سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آج کی اس کلاس کے اندر ہم نے اس کی دہرائی کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اس جو راؤنڈ کے اندر کیا پڑھا، یعنی پہلے تو ایک ٹیسٹ ہو چکا، اس ٹیسٹ کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے کیا پڑھا اور انشاءاللہ پھر اسی کا ٹیسٹ ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس ٹیسٹ کے بعد قاعدہ ثانی از ضبطۃ التوقید، یہ ہم نے پہلے تو ضبطۃ التوقید پر جا کر بھی اس فارمولے کو پڑھا، اس کے بعد یہ قاعدہ ثانی ضبطۃ التوقید تھا اور یہ ہم نے مکمل پڑھا تھا۔ اس کے اندر انحراف شمالی جنوبی دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ اب ایک تو ہم نے یہ چیز پڑھی، یہ کافی یعنی تفصیل طلب تھی، اور فارمولے والی چیز یہ ہمارے اس پورے راؤنڈ کے اندر تقریباً یہی تھی، یعنی اس کا سوال ہی ایک طرح سے یہ کہ مین بنے گا۔ باقی اگلی جو چیز تھی وہ تھی گلوب سے سمت قبلہ نکالنا۔ اب اگر ہم دنیا کے نقشے کو سامنے رکھیں تو ہمیں سمت قبلہ کی پہچان میں کافی مدد ملتی ہے، یعنی اس کے اندر یہ کریں کہ آپ گلوب سامنے رکھیں، جو دنیا کا نقشہ ہوتا ہے، چاہے آپ کے پاس ربڑ والا ہو، پلاسٹک والا ہو، پتھر والا ہو، کوئی بھی ہو۔ اب آپ ایک جگہ پر رکھیں دھاگے کو اور پھر دوسرے مقام پر اس کو لے جائیں جہاں یعنی قبلہ تک لے جائیں، یعنی یوں سمجھیے کہ آپ نے کعبہ معظمہ جہاں پر ہے وہاں پر اگر آپ کے پاس پتھر وغیرہ کا یا گلوب ہے یا لکڑ کا گلوب ہے، آپ کا ذاتی ہے، تو آپ اس کے اوپر ہلکی سی پن لگا دیں اور اس پن کے ساتھ ایک دھاگا باندھ لیں۔ اب آپ پوری زمین کے اوپر جہاں کے لیے سمت قبلہ چاہیے وہاں تک آپ لے جائیں گے تو آپ کو اس طرح سے سمت قبلہ پہچاننے میں کافی مدد ملے گی۔ اب اس کے اندر تھا عرض و موقع العمود کی وضاحت کرنی تھی کہ عرض و موقع العمود کیا ہے، کہ کعبہ معظمہ سے جب نکلتا ہے تو جتنا قریب ہوگا تو عرض موقع العمود عرض مکہ مکرمہ کے برابر ہوگا، جیسے جیسے فصل طول بڑھتا جائے گا شرقی یا غربی تو عرض موقع العمود بڑھتا جائے گا، 90 درجے پر جا کر یہ 90 درجے شمال میں غائب ہو جائے گا، یعنی قطب شمالی سے یہ 90 درجے پر پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد 90 سے جیسے بڑھے گا فصل طول، اب یہ 90 درجے قطب جنوبی سے شروع ہوگا، یعنی قطب جنوبی سے نکلے گا، اور پھر یہ اب عرض موقع العمود اب یہ کم ہوتا جائے گا، یعنی فصل طول بڑھتا جائے گا، عرض موقع العمود کم ہوتا جائے گا، اور عین مقاطر کعبہ پر پہنچ کر یعنی 180 درجے فصل طول پر پہنچ کر یہ عرض موقع العمود کی جو مقدار ہے یہ مقاطر کعبہ ہوگی۔ اب یہ کہ مقاطر کعبہ کے قریب اگر کوئی شخص ہو تو ظاہر سی بات ہے مقاطر کعبہ کو پیٹھ کرے گا، نہ کہ مقاطر کعبہ کو رخ کرے گا۔ اگر مقاطر کعبہ والی جگہ پر کوئی پہنچ جائے تو پھر وہاں پر اس کی مرضی، جس جانب چاہے رخ کر کے نماز پڑھے، کیونکہ کعبہ معظمہ ہر سمت سے برابر ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورج کی مدد سے سمت قبلہ کے قواعد پڑھے کہ کسی بھی وقت اگر سورج کی سمت معلوم کرنی ہو تو اس کے لیے کیا قاعدہ ہے۔ اس کے بعد سورج کی مدد سے مقاطر کعبہ پڑھا کہ بھی سورج مقاطر کعبہ پر کب جاتا ہے، ایک تو یہ، دوسرا اگر مقاطر کعبہ کی طرف ہم رخ کرنا چاہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ مقاطر کعبہ کی جانب ہمارا فرض کریں کہ سورج ہے اور ہم نے سمت نکال لی، تو کیا ہم مقاطر کعبہ کی طرف رخ کریں گے؟ تو بالکل نہیں، ہم کعبہ معظمہ کی جانب رخ کریں گے، لہٰذا اس صورت میں ہم پیٹھ کریں گے مقاطر کعبہ کو، اگر مقاطر کعبہ کی سمت ہمیں معلوم ہو جاتی ہے سورج کے ذریعے سے یا کسی بھی اور ذریعے سے۔ اب ہے آگے پھر سن شیڈو کی مدد سے سمت قبلہ قاعدہ، تو اس قاعدے سے مراد یہ تھا کہ سورج عین کعبہ کی جانب جب جاتا ہے تو وہ فارمولہ، کعبہ معظمہ کی طرف رخ کریں گے پیٹھ کی جانب جب سورج آتا ہے تو وہ فارمولہ، یا
صف لائن ہماری یعنی کعبہ کی طرف رخ کریں گے تو ہمارے لیفٹ یا رائٹ پر جب سورج آئے گا ہمارے دائیں بائیں، تو وہ قاعدہ، تو اس کو ہم نے پڑھا LHA1 LHA2 LHA3 LHA4 کی صورت میں، یعنی اس کے اندر 4 ہم فارمولے حل کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو وقت دن میں آئے گا تو وہ اس کو ہم مان لیں گے کہ اس وقت سورج کس سمت میں ہوگا، یا پھر یہ کہ اگر رات میں آئے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ اس وقت کعبہ معظمہ کی پہچان مشکل ہے، وجہ یہ کہ اس وقت سورج ہی موجود نہیں ہے، تو ہم سورج کی مدد سے سمت کیسے نکالیں گے۔ یہ اوقات چونکہ 4 بنتے ہیں، ایک کعبہ کی طرف رخ کر کے، اور ایک کعبہ کی طرف رخ کریں تو پیٹھ کی جانب، اور ایک صف لائن پہ لیفٹ یا رائٹ، تو یہ 4 اوقات بنتے ہیں۔ اور ان چاروں اوقات کے اندر اب یہ ہے کہ سورج یا تو آئے گا ایک وقت ایک ہی دن میں چاروں اوقات میں آئے گا، یعنی چاروں سمتوں میں آئے گا، یا 3 سمتوں میں، یا 2 سمتوں میں، یا پھر ایک سمت میں۔ اب یہ ہے کہ ان چاروں سمتوں میں کس صورت میں آئے گا، تو اس صورت میں آئے گا کہ جب مسلسل دن کا سلسلہ ہو، ورنہ نہیں آ پائے گا، ورنہ بہت مشکل ہے آنا اس کا۔ اور 3 سمتوں میں یہ آ جاتا ہے، اور 2 سمتوں میں بھی آ سکتا ہے، ایک سمت میں اکثر آ جاتا ہے جب دن ہوتا ہے تو۔ اس کے بعد آگے تھا کمپاس کی اقسام، استعمال اور احتیاطیں، تو یہ ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کمپاس کے حوالے سے، اس لیے ہماری اس راؤنڈ کے اندر الگ سے کلاس نہیں ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کمپاس اگر مروجہ حساب سے دیکھیں تو 360 والا بھی ہوتا ہے، 400 نمبر والا بھی ہوتا ہے، 40 نمبر والا بھی ہوتا ہے، اور باقی اگر کمپاس خود تیار کرنا چاہیں تو وہ بھی تیار کر سکتے ہیں، جس کی ایک مثال ہے دائرہ ہندیہ، وہ بھی ایک طرح کا کمپاس ہی ہے حقیقی طور پر۔ تو اس کی مدد سے آپ اگر سمت قبلہ کی پہچان کرتے ہیں دائرہ ہندیہ کے ذریعے سے تو ایکوریٹ وہ درجہ لے لیجیے جو دائرہ ہندیہ پر آ رہا ہے، اور اگر آپ نے ہاتھ میں کمپاس ویسے لیا ہوا ہے تو اس کے اندر چونکہ 2 درجے تو پاکستان میں یہ غلطی کرتا ہی کرتا ہے، باقی کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے اندر زیادہ غلطی کرتا ہے، مسٹیک کرتا ہے، لہٰذا اس کا لحاظ رکھنا بھی لازمی ہے۔ اس کے بعد آگے ہم نے پڑھا تھا کہ سمت قبلہ کی پہچان اپلیکیشن کے ذریعے کیسے ہوگی، تو اپلیکیشن کے ذریعے اس طرح سے ہوگی کہ دعوت اسلامی کی پریئر ٹائم اپلیکیشن کے اندر ایک سائڈ پہ گرین نشان آ رہا ہوتا ہے، آپ کا ایک تو موبائل کا سینسر کام کر رہا ہو، کمپاس کو اٹھا رہا ہو، اور پھر آپ نے اس کے اندر درست لوکیشن سیٹ کی ہو، تو پھر آپ کی لوکیشن پر جہاں پر آپ کھڑے ہیں وہاں سے وہ سمت قبلہ دے دے گا۔ لیکن اس کے اندر بھی وہی چیز ہے کہ کمپاس کی جو غلطی ہوگی وہ یہاں پر بھی کرے گا موبائل، اور اس لیے اس طریقہ کار سے مسجد بنانے کی تو اجازت نہیں، البتہ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سورج چاند کے ذریعے سے ہم نے پڑھا تھا کہ سورج کی مدد سے کیسے کیا جاتا ہے، یہ تو ہم تفصیل سے پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، کئی کلاسز ہو چکی ہیں۔ چاند اور ستارے، اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ طریقہ کہ آپ 2 بانس لیں، ان کو باندھیں، ایک کے سرے پر آنکھ رکھ کے دیکھیں، دوسرے کے سرے پر اگر نظر آئے ستارہ تو سمجھ جائیے کہ یہ ستارہ ہے یا چاند ہے، اگر چاند کی سمت آپ کو معلوم ہو جاتی ہے۔ اسی کے اندر ہم نے قطبی ستارہ بھی پڑھا تھا کہ جو قطبی ستارہ ہے وہ ہمیشہ شمال کی جانب رہتا ہے، اور اس کی لاجک کیا ہے وہ بھی ہم نے پڑھی تھی۔ اور آخری جو ہم نے پڑھا وہ تھا دائرہ ہندیہ، تو دائرہ ہندیہ بہت زبردست چیز ہے، اور دائرہ ہندیہ کی مدد سے ہم نے سمت قبلہ نکالنا سیکھا کہ دائرہ ہندیہ سب سے پہلے بنانا سیکھا کہ بن جائے، اس کی مدد سے سمت قبلہ تو کیا دنیا کی کوئی بھی سمت پہچان سکتے ہیں، اور اس کی مدد سے مثل اول مثل ثانی پہچان سکتے ہیں، نصف النار حقیقی بھی پہچان سکتے ہیں۔ آخر میں تھا سورج سے کسی بھی وقت سمت قبلہ معلوم کرنا، تو وہ ہم ضمناً جو پیچھے باتیں آئی تھی سورج کی اس کے ضمن میں ہم پڑھ کے آ چکے تھے۔ تو یہ ہماری 7 کلاسز ہوئی ہیں اس موضوع پر۔ تو ابھی آپ نے اس حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو، آپ کے ذہن میں سوال ہو آپ کر لیجئے، اس کے بعد پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی ہاں، اب یہ کہ دائرہ ہندیہ بنانے کا طریقہ کچھ ایسا ہے کہ اس کے اندر
مسلسل دن والے ایام علاقے اگر تو ہیں بالکل قطبین کے قریب، پھر تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ اگر قطبین سے فاصلے پر ہیں، چاہے مہینے مہینے کا دن ہے، پھر بھی اس میں پہچان سکتے ہیں آپ، پھر بھی یہ دائرہ ہندیہ لگ جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پر سورج غروب نہیں ہو رہا، لیکن سایہ چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے۔ یعنی آپ دائرہ اتنا بڑا بنائیں، اس کے اندر چیز ایسی رکھیں کہ اس کا سایہ دائرے کے اندر بھی جائے اور دائرے سے باہر بھی آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے دائرے سے باہر ہوگا تو تب آپ کاؤنٹنگ شروع کریں گے، اور جب دائرے کے اندر سایہ آئے گا تو آپ اس کے اوپر مدخل ظل لگا دیں گے، یعنی سایہ داخل ہونے کی جگہ۔ جب سایہ باہر نکلے گا تو آپ مخرج ظل لگا دیں گے۔ اب دو نشان آپ کے لگ گئے، باقی پھر وہی دائرہ ہندیہ کا طریقہ ہوگا۔ اگرچہ سورج غروب نہیں ہوگا، لیکن اس کی مدد سے نصف النہار حقیقی، یعنی دوسرے لفظوں میں دائرہ نصف النہار پر جب سورج پہنچے گا تو یہ آپ کو پتہ چل جایا کرے گا۔ آمین۔ جی ماشاء اللہ، مزید کوئی سوال؟ ابھی چلے میں ایک سوال میں کرتا ہوں، ابھی شکر ہے کہ میرے ذہن میں آ گیا۔ سوچا کہ آج کی چونکہ ہماری کلاسز ہوئی اس موضوع پر، سورج کے موضوع پر، اب عین کوئی اگر قطبین پر پہنچ جائے تو وہ سمت قبلہ کی پہچان کیسے کرے گا؟ اب کمپاس تو وہاں پر کام کرے گا نہیں، وہاں پر مشرق مغرب کا تعین نہیں ہے، کیونکہ عین قطبین پر مشرق مغرب کا تعین نہیں ہے۔ اب وہاں پر سمت قبلہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ کسی کے ذہن میں ہے آپ میں سے؟ ورنہ پھر یہ کہ میں ایک طریقہ عرض کرتا ہوں، اس کے علاوہ اگر اور کوئی طریقہ ہو تو وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ جی ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں؟ یہ جدید دور کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ جدید دور کے اندر ہم کس طرح سے پہچان کر سکتے ہیں۔ ویسے تو قطبین کے اوپر آبادیاں نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی موجود ہو اور سمت قبلہ کی پہچان کرنا چاہے، کیونکہ اگر آپ فارمولے کے ذریعے سے نکالنا چاہیں گے قطبین کا سمت قبلہ، تو قطبین کا سمت قبلہ کچھ اس طرح سے نکلے گا۔ یہ دیکھیے، یہ آپ جی فرض کریں میں یہ عرض بلد لکھ دیتا ہوں 90، کیونکہ قطبین کا عرض بلد یہی ہے۔ فی الحال نیچے طول بلد کچھ بھی دیا ہوا ہے۔ اب قبلہ فرام مغرب اب دیا ہوا ہے جی -56 درجے 25 دقیقے۔ فصل طول کیا ہے جی؟ فصل طول 33 34 0.75۔ یہ فصل طول تو طول بلد کے حساب سے بن گیا۔ مسئلہ آیا کہ وہاں پہ مشرق مغرب کا جب تعین نہیں ہے تو آپ مغرب سے 56 درجے 25 دقیقے کیسے پیچھے لے کے جائیں گے؟ اب ہم نے عرض بلد اگر چینج کر دیا، 20 کر دیا، اس نے یہاں پر درجے چینج کر دیے، لیکن اس کے درجے چینج کرنے سے ہم سمت قبلہ کی پھر بھی پہچان کیسے کریں گے؟ اور یہاں پر اگر ہم سورج کے وقت کی پہچان کریں، یہ دیکھیے یہاں پر یہ وقت لکھیں گے تو سامنے یہ سورج کا ٹائم آ جائے گا کہ سورج اس وقت، کہتے ہیں یہ سورج اس وقت ہے 188 درجے پر، یعنی یہاں پر کھڑے ہوئے شخص کے لیے سورج 188 درجے 50 دقیقے 45.75 ثانیے۔ ہم نے کیا کیا، 16 تھے تو اس کو 4 کر دیا، 8 درجے 50 دقیقے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عین جس سمت میں سورج ہے اسی سمت میں ہمارا، جس سمت میں قبلہ ہے اسی سمت میں سورج بھی آ جائے، اس کی یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ اور اس کے لیے ایک جھنجھٹ کرنا پڑے گا، وہی کہ جس طرح کے، لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر تو کوئی طول بلد بھی تعین نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک ہی جگہ پر 360 درجے طول بلد پر کھڑے ہیں، کیونکہ وہ ایک نقطہ ہے، آپ اس کو 20 درجے بھی کہہ سکتے ہیں، 40 درجے بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ کنفیوژن میں پڑ جائے گا۔ تو پیارے طلبہ کرام، اس کے لیے زبردست ایک حل یہ ہے کہ قطبین پر کھڑا ہوا شخص اپنے ہاتھ میں جو گھڑی ہے اس کو +3 GMT +3 کر لے، یعنی دوسرے الفاظ میں سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق کر لے، معیاری وقت کے مطابق۔ اب جس تاریخ کے اندر اس کا وقت چل رہا ہے
اس تاریخ کے اندر وہ دیکھ لے کہ عین نصف النہار حقیقی سعودی عرب کے اندر کب ہو رہا ہے، عرب شریف میں، مکہ شریف میں. تو اب جس وقت عین نصف النہار مکہ شریف میں ہو رہا ہو، اس کی گھڑی پہ جو ٹائم ہو رہا ہو، کیونکہ قطبین پر سایہ بہت لمبا بنے گا، اس وقت میں وہ نشان لگا دے، کیونکہ سورج بھی اسی طول بلد پر ہے جس طول بلد پہ خانہ کعبہ ہے، اور وہ سورج کو رخ کرے گا، کیونکہ ایک ہی وقت میں وہ کسی بھی جانب رخ، کسی بھی طول کو رخ کر سکتا ہے. لہٰذا وہ سورج کو جب رخ کرے گا اس وقت، تو اس کا رخ عین کعبہ معظمہ کو ہو جائے گا. جی میری گفتگو کی سمجھ آ گئی؟ جی ماشاء اللہ. جی اب کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. جی ویسے تو وہاں پر ٹائم کا اصولی طور پر تو تعین نہیں ہے، لیکن وہ یوں سمجھے کہ جدید ذرائع آج کل جیسے دنیا میں موجود ہیں. اب باقی وہ سمت قبلہ کے لیے تو نہیں کسی کوئی آلہ استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی ہر آلہ وہاں پر جواب دے جاتا ہے، کمپاس جواب دے جاتا ہے، لیکن وہ وہاں پر فون تو کر سکتا ہے، یعنی فون کے اگر سگنل دستیاب ہوں. اب میری معلومات کے مطابق ابھی تک تو وہاں پر خیر یہ سگنل پرابلم ہوتی ہے کہ وہاں پر عمومی طور پر جو جس طرح ہمارا موبائل ہے یہ وہاں پر ورک نہیں کرتا، لیکن ان قریب ایسی ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں، ہر ذرے میں یہ کہ سگنل پہنچیں گے. یعنی ابھی تو سمندر کے اندر جاتے ہیں اگر ہم بحری جہازوں پہ، وہاں پر بھی سگنل جواب دے جاتے ہیں، لیکن ان قریب وہ بھی ایک چیز آ رہی ہے کہ انشاءاللہ ذلی یہ سگنل پرابلم نہیں رہے گی. تو جب سگنل پرابلم نہیں رہے گی تو وہ خانہ کعبہ میں کسی کو فون کر سکتا ہے، یا دنیا کے کسی مقام پر فون کر سکتا ہے کہ جی یہ کیا ٹائم ہوا ہے ابھی موبائل پر مجھے بتائیں. ہاتھ میں اس نے گھڑی باندھی ہوئی ہے. اب اس کے اندر معمولی سیکنڈ کا فرق رہ سکتا ہے اس کا. اور اس صورتحال کے اندر ہوگا کیا، وہ جیسے پاکستان فون کرتا ہے کہ ابھی پاکستان میں کیا ٹائم ہو رہا ہے، ابھی جیسے پاکستان میں 3:18 ہو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو 2 گھنٹے کم کر دے گا، لیس کر دے گا. پاکستان والا اس کو بتائے گا 3:18 ہو رہے ہیں، فوراً وہ 1:18 کر دے گا. تو اس طرح سے اس کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی، بہت آسانی سے وہ اس طرح سے سمت قبلہ نکال سکتا ہے. آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھی ہوگی ہو سکتا ہے کہ آسمان پر کبھی کبھی رات کو پوری جس طرح ٹرین جا رہی ہوتی ہے نا، اس طرح ستارے نظر آتے ہیں کہ جس طرح نا یہ ستارے پورے جا رہے ہوں. تو یہ حقیقت میں ان میں سے ستارہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی سیارہ ہے. یہ سیٹلائٹس ہیں جو کہ چھوڑے گئے ہیں، اور یہ سگنلز کے لیے ہی ہیں. عنقریب ان کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ان کو مزید اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. چند سالوں تک ہو سکتا ہے کہ ایسا موقع آئے کہ ہمیں روزانہ یہ دیکھنے کو ملے. تو اس صورتحال کے اندر یہ ہوگا کہ یہ ہر وقت تقریباً ہمارے اوپر سے گزریں گے. نظر آئیں یا نہ آئیں وہ الگ بات ہے، کیونکہ رات کو بھی یہ مغرب کے بعد ہی تھوڑی دیر بعد ہی نظر آئیں گے. زیادہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر نظر نہیں آتے. اسی طرح سے صبح صادق کے وقت یا صبح کاذب کے وقت نظر آئیں گے. سورج طلوع ہونے سے پہلے نظر آ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر نظر نہیں آئیں گے پورا دن. اور رات کو بھی اکثر حصہ یہ نظر نہیں آئیں گے. تو اب یہ کہ لیکن یہ موجود ہوں گے. تقریباً ایک یوں سمجھے لائن گزرے گی تو دوسری لائن ہمارے سر کے اوپر دوبارہ آ جائے گی کہیں نہ کہیں سے. تو انشاءاللہ تو اگر یہ سسٹم آ جاتا ہے تو پھر پوری دنیا کا نظام یہ جو سگنلز وغیرہ ہے وہ ان کے ذریعے سے کنٹرول ہوگا. اب ویسے ٹاور وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو ٹاور کے لیے ظاہر سی بات ہے زمین کا محتاج ہے ٹاور. ہوا میں ٹاور نہیں لگ سکتا، پانی میں ٹاور نہیں لگ سکتا، کیونکہ سمندر بہت گہرا ہوتا ہے اور سمندر کی لہریں بہت بڑی ہوتی ہیں. اتنا بڑا ٹاور کیسے لگائیں گے سمندر کے اندر؟ تو یہ چونکہ ہوا کے اندر چلے گا، خلا کے اندر چلے گا، تو اس کو چلنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے کسی زمین کی چیز کی محتاجی نہیں. لہٰذا یہ زمین کے کونے کونے میں سننے میں یہی آیا کہ انشاءاللہ ذریعہ سگنل پہنچائے گا. اس صورت میں آپ قطبین پر کھڑے ہو کر کسی کو بھی دنیا بھر میں کال کر سکتے ہیں، اور کال پر آپ اپنا وقت سیٹ کر سکتے ہیں. اور جی آمین. ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اس کا اختتام کرتے ہیں. ٹھیک ہے حضور، ابھی ہم پھر اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.